یہ جو ساری باتیں فوجیوں سے ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ تو بڑی غلط بات ہے، ان کو یہاں پہ آنا چاہیے، اور خود ملاقاتیں کرتے ہیں، اس میں سیاست پہ بات ہوتی ہے. بائی دا لک آف تھنگز عدالتوں میں ریلیف مانگا جاتا ہے جو کیسز چل رہے ہیں. دیکھیں مجھے تو میرا نہیں خیال کہ زبیر صاحب اس کا جواب زبیر صاحب ہی دیں گے. زبیر صاحب کے بڑے پرانے تعلقات ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ فیملی ریلیشن شپس ہیں آرمی چیف سے اور پرانے دیرینہ تعلقات ہیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. تو انہوں نے اگر کسی ذاتی نوعیت کی یا ذاتی طور پہ میٹنگ کی ہے تو اس بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اور یہ ملاقات ہوئی ان کی درخواست پر ہوئی. اب میں آپ کو تھوڑی سی خبر کا بیک گراؤنڈ شیئر کر رہا ہوں. ملاقات ہوئی ان کی درخواست پر ہوئی اور ایشو کیسز اور فوج کے ساتھ ریلیشن شپ. دیکھیے اس بارے میں تو آپ کو زبیر کو آن لائن لینا پڑے گا، مگر زبیر اس وقت کسی انگیج ہے اس وقت کسی جگہ، اس وقت نہیں، اس وقت وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. وہ اس وقت سینٹ میں یا پارلیمان کا حصہ نہیں ہے. اور جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کے والد کے حوالے سے بھی ان کے بہت پرانے تعلقات ہیں بہت سے سینئر افسران کے ساتھ، اور اگر اس حیثیت میں وہ ملے ہیں تو اس پہ میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا. مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی پیغام لے کر گئے ہیں، میرا تو جی نہیں مانتا. میرے کچھ ایسے سننے میں بھی نہیں آیا. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ میرے خیال میں زبیر کو اگر پوچھ لیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک. مریم نواز کے حوالے سے اب آپ الفاظ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے استعمال کیے، مریم نواز کے حوالے سے ہی بات چیت ہوئی. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، ان کو یہ کہہ دیا گیا جو بھی لیگل مسائل ہیں عدالتوں میں، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ چاہے ذاتی تعلقات کو استعمال کیا گیا ہے، ظاہر ریلیشن شپ ہوگی کوئی تو جس کو استعمال کیا گیا ہے، اگر ذاتی تعلقات کو استعمال کیا گیا ہے تو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. ایک طرف آپ کی ایک اصولی پوزیشن جو اے پی سی میں سامنے آئی اور آج مریم نواز سے آپ کو سنایا بھی ہے جو انہوں نے بات کی، ایک طرف آپ کی ایک بڑی اصولی پوزیشن ہے اور وہ اصولی پوزیشن آپ کی یہ کہتی ہے ملاقات نہیں کرنی. مریم بی بی نے یہ بھی کہا میاں نواز شریف کا کوئی نمائندہ ان سے جا کے نہیں ملا. یہ بھی بات کہی انہوں نے آج. شہباز شریف صاحب کو بھی کر دیا انہوں نے یہ کہہ کے، کیونکہ شہباز شریف صاحب ملے ہیں، احسن اقبال صاحب ملے ہیں. میرے خیال میں وہ ایک خاص بتانے لگا کا حوالہ تھا. آپ اس کو مکس کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کانٹیکسٹ بتانے لگا. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک سینئر صحافی طلعت حسین صاحب نے یہ کہا تھا کہ اسپیشل کوئی انوائے جا کے ملا ہے آرمی چیف سے نواز شریف صاحب کا نمائندہ، جس پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا کوئی نمائندہ ان کو جا کے نہیں ملا. اگر تو ان میٹنگز کا حوالہ ہے تو مریم نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ زبیر صاحب ملنے جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے اس کو پھر بھی ڈینائی کی. میرے خیال میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھنی چاہوں گا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے بھی بہت سے دوست پرانے اور بہت سے خیر خواہ جو ہیں وہ فوج میں ہیں. ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ملکی مفاد کے اندر ہم کئی قسم کی پالیسیز کو پر گفتگو کرتے ہیں. جو بات میرا جی نہیں مانتا، جو کہ جس کی آپ کو تصدیق کرنی ہوگی، وہ یہ کہ مریم صاحبہ نے کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے. اگر زبیر صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں ملے ہیں اور کسی چیز پہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے تو اس کا جواب زبیر صاحب دے سکتے ہیں. لیکن جس بات پہ مجھے جو بہت اچھمبے کی بات لگ رہی ہے وہ یہ دوسرا حصہ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے بھیجا کوئی پیغام دے کر. میرے خیال میں شاید ایسا نہ ہوا ہو، لیکن اس پہ جب تک زبیر صاحب تبصرہ نہیں کریں گے تب تک میرے خیال میں مجھے فواد چودھری صاحب اچھا چلے آپ ایسے تیار ہیں، لیکن میں سوال پھر بھی فریز کر دیتا ہوں کہ ایک طرف اصولی پوزیشنز ہیں اور ایک طرف پرائیویٹ پوزیشنز ہیں، دونوں میں بہت فرق نظر آ رہا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو تو حیرت ہوئی ہوگی کیونکہ وہ بڑا لمبا عرصہ شریف فیملی کی سیاست کو شاید انہوں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن پاکستان میں وہ لوگ جو شریف فیملی کی پالیٹکس کو قریب سے دیکھتے رہے ہیں، اور آپ بھی یقیناً ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس پالیٹکس کو بڑے قریب سے کور کیا ہے، ان کو کوئی حیرت نہیں. اور اگر آپ 1993 سے شروع ہو جائیں، 1993 میں نواز شریف صاحب ٹی وی پہ آئے اور کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اگلے دن انہوں نے اسمبلی توڑ دی، سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں گھر ہی گئے. اس کے بعد 2001 میں آ جائیں، کلثوم نواز مرحومہ جو تھی وہ تحریک چلا رہی تھیں اور ایک طرف بے نظیر بھٹو شہید سے مذاکرات چل رہے تھے پی ایم ایل این کے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم مشترکہ موومنٹ چلائیں گے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نواز شریف صاحب باہر جائیں. اے آر ڈی بنی تھی اس وقت، آپ کو یاد ہوگا فواد سے. بالکل. اور اس وقت پیپلز پارٹی کو سڑکوں کے اوپر چھوڑ کے خود پوری فیملی جو ہے وہ جہاز میں بیٹھی اور لوٹیاں ڈالتی جدہ چلی گئی. اس کے بعد پھر واپسی ہوئی. پھر آپ کو یاد ہے اس وقت ایک اے پی ڈی ایم بنا جس میں عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو، پھر قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی، اور یہ سارے لوگوں کو نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھ لگایا. کہا کہ الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا بڑا ضروری ہے.
سب نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، نواز شریف صاحب خود جا کے الیکشن لڑ گئے. محمود اچکزئی بھی شامل تھے اس اے پی ڈی ایم میں، اگر آپ کو یاد ہو. تو جو ساری سیاست ہے شریف فیملی کی، چاہے وہ ان کے بچپن سے لے کے بوڑھا ہونے تک، وہ ساری ہی سیاست منافقت کے اوپر، ڈیل کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کر کے اور سازش کر کے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اقتدار میں آئے ہیں. فواد صاحب ایک اور بھی بات ہے، میں ذرا کیونکہ اب ظاہر ہے بات کیونکہ فوج نے کھولی ہے اور ترجمان نے کھولی ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان کا کانٹیکسٹ جو انہوں نے بتایا ہے وہ بتایا کہ بڑا سیاسی کانٹیکسٹ تھا، ورنہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ذاتی میٹنگ تھی، یہ کہا جا سکتا تھا. اور انہوں نے جو دیکھیں کوئی بات زبیر صاحب کا جو ہے وہ بھی سب کو لوگ کو پتا ہے، آپ کو خود بہت اچھی طرح پتا ہے، باقی لوگوں کو پتا ہے. مریم نواز بی بی کے کلوز ترین جو ہیں وہ زبیر صاحب ایک دو لوگوں میں شامل ہیں جو کلوز ترین لوگوں میں شامل ہیں، اور یقینی طور کے اوپر زبیر صاحب کا سہارا لیا گیا ایک اپنی ڈیل جو ہے وہ بنانے کے لیے. اور جو ساری ناراضگی ہے اے پی سی میں نواز شریف صاحب کی، وہ ہے ہی یہ کہ آخر آپ فوج جو ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتی اور ہمیں واپس اقتدار میں کیوں نہیں لے کے آتی. چھوٹی سی ناراضگی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ناراضگی نہیں ہے فوج سے. اگر آج جو ہے وہ فوج ان کو کہے جو امید وہ رکھتے ہیں ان سے وہ امیدیں پوری ہوں، وہ کل کھڑے ہو جائیں گے. نہ دیکھیے نہ ان کی جمہوریت کوئی پرابلم ہے پی ایم ایل این کے لیے، نہ ان کے لیے کانسٹیٹیوشن کوئی پرابلم ہے، کیونکہ دیکھیں ان کی تو یہ تو پنگوڑے سے لے کے جوانی تک ہے وہ بڑے ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہوئے ہیں. کانسٹیٹیوشن سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یعنی جنہوں نے 15ویں آئینی ترمیم موو کروا دی، اس کے بعد جنہوں نے 58(2)B کو جو ہے وہ پاس کروایا، کون سے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ ہے جو پی ایم ایل این نے نہیں کی ہوئی؟ لہٰذا اس طرح کی جو چورن ہے، ظاہر ہے کہ یہ بیچنا مشکل ہے، ہمیں بیچنا تو بہت ہی مشکل ہے، جن کو کیا پتا ہے. میں ذرا یہی مصدق صاحب سے کر لوں، لیکن آپ نے جو تاریخ بتائی ساری، اے آر ڈی بنی اور میاں صاحب سعودی عرب چلے گئے، اے پی ڈی ایم بنی، الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا پریس کانفرنس میں، لیکن پھر میاں صاحب نے الیکشن لڑے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہوا وہ ایک سیاسی فیصلہ، میرا خیال ہے الیکشن لڑنا ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور پارٹیوں کو الیکشن کے بائیکاٹ کرنے کا موقع دینا تو سیاسی فیصلہ نہیں تھا. اصل رولا اس میں یہ تھا کہ باقیوں کو آپ نے بائیکاٹ کرا کے آپ نے کر دیا، لیکن الیکشن لڑنے کا فیصلہ تھی. لیکن آپ ایک چیز جو کم از کم انالیسس کے طور پر اس وقت اکثر لوگ آپ سے یہ سوال پچھلے 1-1.5 سال سے جب سے میاں صاحب باہر گئے پوچھ رہے تھے، اور اس سوال کا بنیاد یہ تھی کہ جی جس طرح میاں صاحب باہر گئے، مریم بی بی خاموش ہو گئی، لازماً کوئی ڈیل ہوگی. اور ڈیل ساروں نے کہا کہ جی عمران خان تو، اب آپ ہی یہ کہتے ہوتے تھے، آپ نے خود ذاتی طور پہ مصدق ملک صاحب یہ کہتے تھے عمران خان تو ڈیل دے نہیں سکتا، تو ظاہر ہے آپ یہ کہہ رہے تھے جنہوں نے ڈیل دی ہوگی وہی انہوں نے دی ہوگی، سو ادھر بھی نیگوشیٹ ہوا ہوگا. ہی از سیئنگ اینڈ دس از نتھنگ سرپرائزنگ. آر یو سرپرائزڈ کہ زبیر، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ، میں ایک بات اسمپشن کی بنیاد کہ زبیر صاحب ابھی آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم تھوڑی دیر میں لیں ان کو فون پہ، کہ اگر سیاسی بنیادوں پہ ملاقات ہوئی آپ کو اچنبا ہوا، حیرانگی ہوئی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یار بٹ دیٹس پالیٹکس؟ دیکھیں 2-3 دن سے میرا بھائی یہی بات کر رہا ہے. انہوں نے آئی جے آئی کی ایگزامپل دی، اور انہوں نے اس کے بعد اسلم بیگ مرزا صاحب کی ایگزامپل دی، انہوں نے گورنر جیلانی صاحب کی ایگزامپل دی، انہوں نے اور بھی بڑے سینئر جو فوج کے رہنما ہیں ان کی ایگزامپل دی، اور 2 دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انفلوئنس ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور فلاں وقت میں آپ ان کے ہاتھ میں کھیلے، آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کی، اور ابھی بھی یہ وہی گفتگو فرما رہے ہیں. کیونکہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، اگر اس کا آپ دوسرا اینڈ ان سے پوچھیں کہ کس کے ساتھ ڈیل کی، کس نے باہر جانے دیا، تو یہ آپ کو وہی جواب دیں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں، غالباً یہ ایسی بات کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ملائن ہو، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے. لیکن یہ اتنے اوور زیلس ہوئے ہیں اس وقت ملائن کرنے میں پی ایم ایل این کو، کہ ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ اس کی زد میں فوج آ رہی ہے یا ادارہ آ رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے، تو یہ اوور زیلسلی اس بات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اگر ان کی بات آپ مانتے ہیں اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ انفلوئنس اسٹیبلشمنٹ کا ہے، بات تو مجھے کر لیں، میں تو پوری بات سنی. فواد صاحب اگر آپ ان کے بولتے ہوئے بولیں گے آپ کی آواز آئے گی نہیں یہاں پہ، سو لیٹ ہم فنش. جی اب مجھے دیکھیے بات میں کر لوں نا، اس کے بعد پھر آپ بات کر لیجئے گا. یہ تو فیئر بات ہے، نہیں ہے فیئر بات. جی
ताल्लुक नहीं ये था। नहीं है फेयर बात जी। आपकी बात फेयर आप चाहते हैं मैं रुक जाऊं? आपकी बात फेयर है सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो उनकी आवाज वैसे भी समझ नहीं आएगी अगर इफ ही स्पीक्स आउट ऑफ टर्न, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं तो स्काइप की आवाज आती नहीं है स्टूडियो। तो देखिए इस तरह की कई एग्जांपल्स दी जा सकती हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की, इनकी पार्टी की दी जा सकती हैं। इन्होंने DG MI का जिक्र, वो क्या MI के ब्रिगेडियर का जिक्र किया कि उनकी टेप है हमारे पास। इन्होंने एल्यूट किया अंपायर की उंगली के हवाले से। उनको आप पपेट कहते जी, मैं हैं, मेरी- कठपुतली जी, कहते हैं, मेरी- वो तो आप उनको कहते ही हैं, मैं आप तो कहते हैं मसूली हैं। लेकिन मैं देखिए, आपके अब देखिए मैं आपके तमाम बेंचमार्क आपने सेट किया है मैं आ रहा हूं ना आपके पास। मैं आपके एक एक करके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि 2 दिन से जो वफाकी वुज़रा हैं वो क्या रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, इन्होंने नाम लिए सीनियर क़यादत के, इन्होंने जिक्र किया पैसे देने का, इन्होंने असगर खान साहब के केस का जिक्र किया। मुझे ये बताएं, आपको हैरानगी है? जी मैं आ रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए, मैं अपना नुक्ता, आपने पूरा मौका उनको दिया, उन्होंने आपको भी पूरा मौका जी दिया। अगर काटेंगे नहीं तो मैं आसानी से कर लूंगा, वरना फिर मैं दरखास्त करता रहूंगा कि मुझे मौका दें। अब ये सारी बातें करने के बाद जो बात साबित हो रही है और पिछले दिनों से जिसकी बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है वो ये है कि मुदाखलत जो है सियासी अमूर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया, वो बड़े सीनियर फ़ौज के अंदर अफसर थे। मेरी उनसे अगर कभी मुलाकात होती थी तो तमाम मुल्की अमूर पे, हमारे मुआशी अमूर, हमारे सेहत के अमूर और भी दीगर मेरे जो दोस्त हैं फ़ौज में, उनसे सेहत के हवाले से, क्योंकि मेरी उसमें महारत भी है, मैं बहुत बात करता रहा हूँ। तो मुझे ये तो बात समझ आती है कि ज़ुबैर साहब के भी जिनसे ताल्लुकात हैं ज़रूर मिलते होंगे, ज़रूर बात करते होंगे सियासत पे। जी मैं वहीं आ रहा हूँ, अब मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा। मेरे जी ख्याल में मेरा जी ये नहीं मानता कि मरियम साहिबा ने कोई पैगाम दे के ज़ुबैर साहब को भेजा है। मैं नहीं इस वक्त ये मानता, जब तक ज़ुबैर साहब इसका एतराफ़ नहीं करेंगे मुझे ये बात समझ नहीं आई।